کہ کافی ہوتی ہے صرف یہ اتنی سزا کہ جی ایک دن کی آپ پر پابندی ہے، پھر آپ آئیں اور پھر اس اسمبلی کے ایوان کا حصہ بن جائیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گزارش یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ بہرحال یہ تو ڈے ون سے حکومت کا رویہ ہے کہ یہ اسمبلی کی کارروائی کو بھی بلڈوز کرتے ہیں، اسمبلی میں گالیاں بھی دیتے ہیں، اور پھر ان کے وزراء غلط ٹویٹس کر کے کہ جناب وہ علی گوہر نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو جو علی نواز عوان نے گالیاں دیں وہ پورے پاکستان نے سنی ہیں۔ میں نے کسی کو ماں بہن کی گالی نہیں دی، اور جس کے اپنے گھر میں کوئی ماں یا بہن ہو اور اس کی وہ عزت اس کو عزیز ہو، وہ کسی کی ماں اور بہن کو گالی نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے نعرے بھی پورا پاکستان لگائی، سن رہا تھا ویسے جو آپ نعرے لگا رہے تھے۔ جی وہ اس میں نے کسی کو ماں بہن کی گالی نہیں دی، لیکن جب ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں پڑیں گی تو اس کے جواب میں ہم کچھ تو کہیں گے نا، کہ جتنا کہ ہم کسی مہذب دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، اپنی ماں بہن کو گالی سننے کے بعد تو کچھ کہیں گے پھر ہم دو الفاظ۔ دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ جو سپیکر صاحب نے کیا، پورے پاکستان نے میڈیا پہ دیکھا کہ ان کے وزراء چیئر کے اوپر چڑھ کے جو ہے گالیاں بھی باک رہے تھے، کتابیں بھی پھینک رہے تھے، لیکن چونکہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ بائسڈ ہیں، ڈپٹی سپیکر صاحب بائسڈ ہیں، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو عمران نیازی صاحب کی طرف سے ڈکٹیشن ملتی ہے۔ عمران نیازی صاحب نے انہیں کہا کہ خبردار، وزراء نے چاہے گالیاں دی ہیں، وزراء نے چاہے کتابیں ماری ہیں، وزراء چاہے کرسیوں پر چڑھ کے پھینکتے رہے چیزیں، خبردار آپ نے فارمیلٹی کے لیے صرف حکومت کے یہ 2-3 بندوں کے نام ڈال دیں، باقی ان سب میں خبردار میری کابینہ کے کسی بندے کا نام نہیں ڈال۔ اور بیچارہ وہ تو میڈیا پر ہے، سپیکر بیچارہ دوسرے دن پھر بیٹھا ہوا تھا، منت ترلا کرنے گیا ہوا تھا کہ بھائی یہ معاملات ہیں، اور اس کا تو کارروائی کیا ہونی چاہیے ہی رہتا ہے۔ جوابی اب رد عمل کارروائی اگر دیکھیں اگر تو کارروائی کا طریقہ یہ ہے، وہ ایک اپنا جو ہمارا رولز آف بزنس ہیں اس کا آرٹیکل 21 اور 22 ہے، اس میں آپ کو پہلے ان کو شو کاز نوٹس دینا ہوتے ہیں، اور پھر اسمبلی سے وہ پاس کروانا ہوتا ہے اسی ڈے، سیم ڈے میں، اور پھر اس کے بعد آپ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے وزراء کے نام ڈال ہی نہیں رہے جنہوں نے دنگل لگایا ہوا تھا، جنہوں نے گالیوں کا بازار گرم کیا ہوا تھا آپ نے، اور پیپلز پارٹی کے ایک رفیع اللہ وہ اس ٹائم ہاؤس میں بھی موجود نہیں تھے جن کا نام ڈالا ہوا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں ایکسپوز بھی اس میں ہو جاتے ہیں، لیکن بعد نہیں آتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سرکار ہماری ہے اور ہمیں ووٹوں کے بغیر مل رہی ہے، اور ہم جو مرضی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ پھر اپنے نمائندے اس کمیٹی میں نامزد کریں تاکہ پھر اس کی تحقیقات ہو سکے۔ ایک ایک دن کے اجلاس پر، یہ 2 دن اجلاس مؤخر ہوا ہے، یہ تقریباً 7.5-8 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے قوم کا۔ وہ دیکھیں بالکل، اس کا تو آج شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی ذکر کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پابندی وغیرہ ہٹ گئی ہیں۔ جب بھی یہ کوئی ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہم تو اس میں پہل کرتے ہیں۔ آج ہاؤس کی کارروائی چلی ہے اور انہوں نے اپنا لیٹر واپس لے لیا، لیکن میرا کل مطالبہ یہی تھا کہ اگر آپ نے پابندی لگانی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرا نام نکالیں یا نہ نکالیں، میرا یہ موقف تھا کہ جن لوگوں نے، جن حکومتی وزراء نے ادھر ہنگامہ کیا، ہلڑ بازی کی، بدتمیزی کا بازار گرم کیا، آپ ان تمام کو لسٹ میں ڈالیں، یہ میرا مطالبہ تھا، اور آن میرٹ ڈالیں۔ آپ کے پاس آپ لوگ کمیٹی کا پارٹ بن کے یہ اپنی تجاویز پیش کریں نا حکومت کو۔ جی کل جو سپیکر نے کمیٹی اناؤنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 بندے، اتنے بندے اپوزیشن دے، اتنے دے، تو اس میں ہم نے تو کل جی اپنے نام دے دیے تھے اس کمیٹی میں، اگرچہ جو ان کے رویے ہیں وہ تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسی بات کی جائے، چونکہ جس بندے نے ہاؤس وزیر اعظم سے ڈکٹیشن لینے کے بعد اور پھر اس میں گالم گلوچ کروانا ہو، اس میں دنگا فساد کرنا ہو، جو کچھ کل ہاؤس میں ہوا، اس سے سب سے پہلے تو سپیکر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، وہ ان حالات کو مینیج نہیں کر سکتا۔ چلیں، حکومت نے جو بھی کیا ان کی طرف سے آپ کی بات اگر فرض کے طور پہ مان لیں انہوں نے شروع کیا، جو کچھ آپ نے کیا یا شیخ روہیل صاحب نے کیا، اس پر آپ کو اپنے عمل پر ذاتی طور پر شرمندگی ہے، آپ اعتراف کرتے ہیں؟ شیخ روہیل صاحب نے کیا کیا ہے؟ علی نواز نے ان کو گالیاں دی، اور ان کو گالیوں کو پنجاب کا کلچر قرار دے دیا انہوں نے، تو علی گوہر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں پنجاب کا کلچر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، کل میرے ساتھ تھے، اگر آپ کہیں گے میں سنا دوں گا، شیخ صاحب کل میرے ساتھ ہی تھے۔ سر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے گالی جو ہے
وہ اس نے علی نواز امان نے دی. آپ نکالیں ویڈیو نکالیں, مان رہے ہیں آپ کی سب سے بات, پہلے گالی علی نواز امان نے آپ دی. کی بات ہم 100% مان رہے ہیں ایک لمحے کو. اس کے بعد جوابی گالیاں جو آپ نے دی, آپ لوگوں کو اپنے عمل پر شرمندگی ہے. اچھا, جس بندے کو گالی دی, دیکھیں ادھر اس ہاؤس میں ہماری حکومتی خواتین بھی بیٹھی ہیں, اپوزیشن کی کوئی شرم اور حیا ہوتی ہے؟ تم ادھر ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے جواب میں جو میں نے نعرے لگوائے تھے جو ان کو بڑے ناگوار گزرتے ہیں, اس کے بعد وہ میں نے وہ کتوں بلوں والی جو بات ہوئی تھی اور اس کی میں وضاحت بھی کر چکا ہوں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں حکومت نے ہاؤس کو چلانا ہوتا ہے, اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, اس کو بردباری سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ریاض صاحب ظاہر ہے ایک بار پھر علی غور صاحب آئے تو موضوع کو اسی طرف لے جانا پڑا, لیکن حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت کو زیادہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ایسی صورتحال میں, کیونکہ ایوان کو لے کر چلنا تو بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے. اعجاز صاحب, تو حکومت اپنی اس ذمہ داری کو جو حکومتی وزراء کی جانب جیسے آپ فرما رہے ہیں, یا جیسے آپ فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں, حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. لیکن علی گوہر نے جتنی گفتگو کی ہے, آپ اسے کسی انصاف کے ترازو پہ تول سکتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو کچھ خواجہ آصف صاحب نے یعنی گزشتہ سے پیوستہ سال میں گفتگو کی, وہ بڑی جائز گفتگو تھی پارلیمنٹ کے اندر. کیا اس وقت خواتین مائیں اور بہنیں نہیں تھیں؟ کیا جب شاہد خاقان عباسی نے یعنی ڈائس پہ جا کے اسپیکر پہ گالی دی, تو کیا اس وقت وہ اسپیکر نہیں تھے, یا یہ سابق وزیر اعظم نہیں تھے؟ کیا جب خود علی گور صاحب نے کورس میں گالیاں نکالیں تو اس کا جواز فراہم کر دیا؟ کیا جس روز پرائم منسٹر عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے اور یہ باہر یہی شیخ روہیل اصغر صاحب باہر ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہے تھے, اور جن کو یہ مائیں بہنیں تسلیم کرتے ہیں اور میں بھی مائیں بہنیں تسلیم کرتا ہوں, وہ ساتھ کھڑی تھی. ان کے عمل کو غلط کہہ کر, ایک منٹ آپ بات سن رہے نا میری جی, ایک منٹ آپ پلیز, آپ میری بات سنیں ارباب, آپ نے ان کی بات پوری طرح سنی ہے. You are bound to listen to me also, otherwise میں چپ ہو جاتا ہوں. اس کے بعد اس وقت انہوں نے مائیں بہنیں ساتھ ہی کھڑی تھی اس وقت بھی جب یعنی روہیل اصغر گالیاں دے رہے تھے. کل جب مجیب الرحمان شامی اور اجمل شامی کے جامی صاحب کے شو کے اندر روہیل اصغر کہہ رہے تھے کہ یہ جی پنجاب کا کلچر ہے ماؤں بہنوں کو گالیاں دینا, تو میں نے کل کے ٹاک شو میں کہا تھا روہیل اصغر صاحب کو کہ یہ آپ کے گھر میں ہوگا, یہ پنجاب کا کلچر نہیں ہے, نہ لاہور کا کلچر ہے. میں لاہوریا بھی ہوں اور پنجابی بھی ہوں, ہم نے کبھی ماؤں بہنوں کی گالیاں جو ہیں وہ نہیں دی ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا اخلاقی بنیاد ہے جس کے اوپر پوری مسلم لیگ نون کھڑی ہے؟ یہ آپس میں لڑتے ہوئے یعنی چچا بھتیجی کی لڑائی ہے, کس کس کے درمیان ان کی لڑائی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. جی علی غور صاحب, اب یہ آپ لوگ غلط عمل کریں, جسٹیفیکیشن آپ یہ دیتے ہیں کہ حکومت نے غلط کیا اس لیے ہم نے کیا. حکومت اگر کوئی غلط عمل کرے وہ جسٹیفیکیشن یہ دیتی ہے کہ اپوزیشن نے کیا اس لیے ہم نے کیا. یہ کب تک یہ غلط در غلط ہوتا ہے؟ گزارش یہ ہے بات غلط در غلط کی نہیں ہے, چونکہ یہ حکومت آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے اور ان کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے, جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو کرپٹ ترین لوگ ہیں, جو دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹ کے, جو عمران نیازی کی اے ٹی ایمز مشین ہے. مطلب ہے کہ ایک کیسا کمال ہے کہ عمران نیازی کی بہنیں اربوں پتی ہو گئیں, چینی چور اور آٹا چور جو ہے وہ کابینہ کے ممبر ہیں, جنہوں نے گیس کی فجنگ کی ان کو آپ نے ایوییشن کا محکمہ دوبارہ دے دیا, جس نے ادویات پہ ڈاکہ مارا اس کو پارٹی کا بڑا عہدہ دے دیا. اب جو یہ گالیوں کو آپ بتائیں کہ یہ فواد چودھری نے میرے بارے میں ٹویٹ کی, یہ وہ تمام الزامات ہیں جن کو آپ کو عدالت کے پارلیمنٹ کے باہر ثابت کرنا ہے. میری بات تو سن لینا, میری گزارش تو سنیں نا. فواد چودھری صاحب وہی بندے ہیں جنہوں نے کہ صحافیوں کو شادی کی تقریبات میں تھپڑ مارے ہیں. واڈا صاحب کسی ٹاک شو میں جاتے ہیں, جوتا اٹھاتے ہیں اور اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ لوگ دھرنا دیتے ہیں اور قومی اسمبلی پر حملہ کر دیتے ہیں, جنگلیں توڑ دیتے ہیں, پی ٹی وی پر قبضہ کر لیتے ہیں اور سپریم کورٹ کی دیواروں کے ساتھ قبریں کھود دیتے ہیں. اسمبلی کے اوپر لانتیں ڈالتے ہیں کہ ہم اس اسمبلی کے اوپر لانت ڈالیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.